عنوان ہے مقتدی کا مؤذن کی تکبیر کے بعد نفل شروع کرنے کی کراہیت کا بیان، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نماز کھڑی ہو جانا، نماز کھڑی کر دی گئی، تکبیر شروع ہو گئی، اب کوئی سنت نہیں، اب کوئی نفل نہیں، اگر پڑھ رہا تھا اور درمیان میں ہے تو بھی اپنی درمیان میں قاعدے میں سلام پھیر دے. سب مسئلے موٹے موٹے سے، مثلا ظہر کی 4 رکعت کی سنت باندھی، نیت باندھی 4 رکعت سنت کی، اور ادھر مؤذن صاحب نے تکبیر شروع کر دی، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلی 2 رکعت پر ہی سلام پھیر دے، پورا نہ کرے، یہی حکم. اور اگر وہ مسجد میں چلا آ رہا تھا، ٹائم دیکھا کہ 1 منٹ ہے اور مؤذن اب شروع کرنے والا، تو بہتر یہ ہے کہ اپنی سنت بھی شروع نہ کریں، ادھوری رہ جائے، نہیں تو درمیان میں آپ کو چھوڑنی پڑے گی، یا ابتدا سے ہی آپ 2 کی نیت باندھیں. اور ایک مسئلہ ہے جس کو اکثر لوگ نہیں جانتے، وہ سمجھنے کی کوشش کیجیے. ظہر کی 4 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، سب جانتے ہیں، لیکن تنگی ہو، وقت میں فرصت نہ ہو، تو 2 رکعت سنت بھی حضور سے ثابت ہے، 2 رکعت سنت بھی حضور سے ثابت ہے. اس کا فائدہ اٹھائیں کہ عام زندگی میں آدمی پابندی سے 4 رکعت سنت پڑھے، لیکن سفر میں ہے، وقت تنگ ہے، 4 کی نیت باندھوں گا تو درمیان میں سلام پھیرنا پڑے گا، تو اس وقت صرف 2 کی ہی سنت کی نیت باندھ لیں، یہ بھی حضور علیہ السلام سے ثابت ہے. یہ جو سنتیں ہیں اسی کام کے لیے تو کہ درمیان میں ہمیں اپنی نماز توڑنی نہ پڑے. 2 کی 1.5 منٹ باقی ہے، 2.5 منٹ باقی ہے، 4 تو پوری نہیں ہوئی، 2 کی نیت کرو، آرام سے پڑھو، اور سنت کی نیت کرو، سنت بھی ادا ہو جائے گی، درمیان میں توڑنا بھی نہیں پڑے گا. بہرحال مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اگر اقامت شروع ہو جائے، تکبیر شروع ہو جائے، تو اب کسی نفل کی یا سنت کی آدمی نیت نہ باندھے. یہ مسئلہ انہوں نے ذکر کیا ہے. پھر مسئلہ یہ ہے کہ آدمی آ رہا ہے، نماز کھڑی ہو گئی، تو ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں یہی حکم کہ سنتیں نہیں پڑھنی، اس لیے تکبیر شروع ہو گئی نماز، سنت کی نماز شروع ہوئی. البتہ فجر کی نماز میں اگر مسجد میں پہنچا اور مؤذن نے تکبیر شروع کر دی، امام صاحب نے نماز شروع کر دی، تو بھی سنتیں پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، وہاں رعایت ہے. وہ تھوڑی اہم سنت ہے، جتنی تاکیدات فجر کی سنتوں کے بارے میں ہیں، اتنی تاکیدات ظہر سے پہلے، عصر سے پہلے، مغرب کے بعد کی 2 سنت، عشاء سے پہلے 4 سنت، ان میں اتنی تاکیدات نہیں، اتنی اہمیت حضور نے بیان نہیں کی جتنی اہمیت حضور نے فجر کی 2 رکعت سنت کی بیان کی. یہاں تک ارشاد فرمایا فجر کی 2 رکعت سنتوں کو مت چھوڑو، وَلَوْ تَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ، چاہے تم کو گھوڑے رون دو، یعنی تم جہاد میں ہو، لڑائی چل رہی ہے، گھوڑوں کی ٹاپ بج رہی، تو بھی 2 رکعت سنتیں مت چھوڑو. یہاں تک حکم. اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، ان دونوں حضرات کی رائے ہے، 2 بڑے امام ابو حنیفہ جن کو ہم مانتے ہیں، امام مالک، ان دونوں حضرات کی رائے یہ ہے فجر کی نماز اگر چالو بھی ہو جائے تو بھی 2 رکعت سنتیں پڑھنی ہیں. الا ہے کہ خطرہ یہ ہے کہ امام صاحب ہم پکڑ ہی نہیں پائیں گے، وہ سلام پھیر دے گا، تو پھر یہ سنت چھوڑ دو اور جماعت میں شریک ہو جائے. لیکن اگر امید یہ ہے کہ جلدی میں 2 رکعت پڑھ لوں گا اور آخری رکعت میں کم سے کم رکوع میں یا آخری رکعت کے قاعدے میں امام صاحب کو میں پکڑ لوں گا، تب بھی 2 رکعت سنتیں پڑھنی ہیں. یہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک کی رائے. اب سوال یہ کہ کہاں پڑھے یہ 2 سنتیں، پڑھے کہاں؟ جماعت میں، مسجد میں، جماعت خانے میں نماز شروع ہو گئی، تو مسئلہ یہ ہے کہ جماعت خانے کے دائرے سے باہر پڑھے، جماعت خانے کے دائرے سے باہر پڑھے. اگر جماعت خانے میں یہ 2 سنت پڑھے گا تو مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب ہے. اس مسئلے کو بھی یاد رکھو، سنت تو پڑھنی ہے، لیکن جس جگہ جماعت ہو رہی وہاں نہیں. جس ہماری مسجد ہے جس میں آپ غور کریں گے، ایک تو اس میں جماعت خانہ ہے، ایک برآمدہ ہے، ایک صحن. اگر جماعت خانے میں نماز ہو رہی ہے تو آپ صحن میں کسی ایک طرف نیت باندھ، صحن اس کی گنجائش. بہتر تو یہ تھا بالکل مسجد سے باہر کرو، لیکن ہمارے گاؤں دیہاتوں میں ایسی مسجدیں نہیں ہوتی. ہاں ایسی ہوتی ہیں، جماعت خانہ، برآمدہ، صحن. تو صحن میں کسی ایک جگہ کھڑو کے سنت پڑھیں، پھر جماعت میں جا کے شامل. یہ حکم ہے. اور اگر وہ جماعت خانہ برآمدہ ہی نہیں ہے، صحن ہی نہیں ہے، تو مسئلہ یہ ہے کہ کہیں بنگلہ پہ، کہیں باہر، کہیں بھی پڑھ کے پھر مسجد میں شریک ہو. اس چیز کا دھیان کرنا، ورنہ سنت کے چکر میں ایک مکروہ تحریمی
مکروہ تحریم کم ہو جائے گا. آگے بڑھاؤ اس کو. پہنچے ہم ایسے وقت میں کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم امام صاحب کو سلام سے پہلے نہیں پکڑ پائیں گے. آخری رکعت میں چھوٹی سی سورت شروع کی ہے اس نے, اتنا ہم 2 سنت پڑھیں اس کی رکعت ہی پوری ہو جائے گی. اب حکم یہ ہے کہ سنت چھوڑ دو اور جماعت میں شریک ہو جاؤ. جماعت کے بعد کیا کریں؟ ہم سنتوں کی قضا کریں. جواب یہ ہے کہ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی. جواب یہ ہے کہ سنتوں کی قضا نہیں. قضا واجب کی ہوتی ہے, فرض کی ہوتی ہے. البتہ ان کا بدل پڑھ سکتے ہیں. بدلے کہ فجر سے پہلے 2 رکعت سنت چھوٹ گئی, دن بھر بے چینی رہے گی, ثواب میں کمی ہو گئی. دوسرے نفس کو متنبع کرنے کے لیے آئندہ یہ سستی نہ کرے تو اس کا بدل پڑھ سکتے ہیں. اور وہ بھی کب پڑھ سکتے ہیں؟ جب فجر کی نماز کے بعد مغرب وقت ختم ہو گیا, سورج بلند ہو گیا, زوال سے پہلے اسی دن پڑھ سکتے ہیں. اگلے دن پھر بھی نہیں, وہ بھی نہیں پڑھ سکتے. یہ اس کو قضا مت کہنا. کسی کو بتاؤ تو قضا کے نام سے بھی مت بتانا. بدل ہے یہ, بدلے بے وہ چیز ہاتھ نہیں لگی تو کم سے کم یہی چیز ہاتھ لگ جائے, کچھ نہ کچھ ثواب کی پورتی ہو جائے. تو اس کی پڑھنے کی اجازت ہے, لیکن کب؟ جب سورج بلند ہو جائے اب پڑھ سکتے ہیں. کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ اسی دن کے زوال تک. ظہر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے تک. ظہر کا وقت شروع ہو گیا, اب اس کا بدل بھی نہیں, نہ آج نہ کل نہ پرسوں, کبھی بھی نہیں. تو قضا کہہ لو چاہے بدل کہہ لو, وہ اسی دن پڑھ سکتے ہیں. اگلے دن نہیں, دوسرے دن نہیں, تیسرے دن نہیں, اسی دن زوال سے پہلے. یہ مسائل ہیں, باریک مسئلے ہیں. تو انہوں نے ایک عنوان باندھا کہ جب تکبیر شروع ہو جائے تو اب سنت نہیں, اب نفل نہیں. اگر شروع کر دی تھی جیسے ظہر کی 4 رکعت, عصر کی 4 رکعت, درمیان قاعدے میں ہی سلام پھیرو. اور اگر آخری 2 رکعت میں لگ رہے ہیں تو ان کو بھی جلدی کھینچو اور فرض میں جا کے شامل ہو جائے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, ابو ہریرہ سے روایت ہے, نبی نے ارشاد فرمایا, اذا اقیمت الصلاۃ, جب نماز کھڑی کر دی جائے, تکبیر ہو جائے, فلا صلاۃ, اب کوئی نماز نہیں, الا المکتوبہ, مگر فرض نماز. اقامت کہی گئی اور فرض کے لیے دعوت دی گئی. اب فرض کو چھوڑ کر سنت نہیں لگی, فرض کو چھوڑ کر نفل میں نہیں لگی. ہاں فجر کی سنت میں البتہ یہ حکم ہے کہ پڑھنی ہی پڑیں گی جب تک امام کو قاعدے میں ہم پکڑ سکتے ہیں. اور اگر امید نہیں رہی سلام پھر جائے تو سنتیں چھوڑ دو. ایک حدیث پہ ایک بات ہے. دوسری